جو واٹس ایپ کی کہانی تھی جو میں نے رپورٹ کی تھی اس زمانے میں، جو واٹس ایپ GIT جس طرح بنی تھی، یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ اس لیے پروو ہونے چاہیے اس ایشو کے سمیت، بیکاز اس میں عدلیہ کی عزت انوالو ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی جھوٹ بولتا ہے، جو بھی اس میں آپ کو کلپریٹ نظر آتا ہے، جس نے بھی غلط کام کیا، ویدر ان سائڈ دا جوڈیشری اور آؤٹ سائڈ، وہ ابھی سرونگ ججز ہیں یا وہ ریٹائرڈ ججز ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور پچھلے کسی بھی کیس میں، واٹس ایپ کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی فیصلہ، کوئی انکوائری ایسا نہیں ہوئی تھی. میری ذاتی رائے میں ایسے تمام میٹرز کی انکوائری ہونی چاہیے، اینڈ دس از ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف ناٹ اونلی پاکستان بٹ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا جوڈیشری. یہ انکوائری تو اتر منلر صاحب تو نہیں کر رہے، تو آپ یہ انکوائری کس سے کروائیں گے؟ یہ تو توہین عدالت کی کارروائی کر رہے ہیں. ان کی وکلا کی جانب سے ایک دفعہ بھی پلی نہیں کی گئی تھی کہ الیکشن سے پہلے اس میٹر کو سنا جائے، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریٹن جواب دے دیں گے سر سارے؟ کس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ عدالت نہیں دیکھیں، اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ نواز شریف کے جو وکلا تھے انہوں نے ایک دفعہ بھی الیکشن سے دیکھیں، یہ ان کے لیے فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ان کو کرنا ہے. یہ شمیم صاحب کو دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے کنٹینٹ کا آئی ایم ناٹ ریسپانسبل. میں نے احتیاط جو برتنی تھی وہ احتیاط یہ برتی کہ میں نے جج صاحب کا نام نہیں لکھا، جو میرا خیال ہے مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا. میں نے ہائی کورٹ کا نام نہیں لکھا، جو میرا خیال ہے مجھے نہیں لکھنا چاہیے تھا. اس وجہ سے سب ججز پہ الزام آ گیا. نہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کو بتاؤں کہ میری نیت یہ تھی کہ ظاہر ہے آپ چونکہ ورژن نہیں لے سکتے ایک سرونگ جج کا، تو میرا مقصد یہی تھا کہ چلیں آپ ان کا نام نہ لکھیں، باقی جو بھی اس کے کنٹینٹ ہے اس کے اوپر پوچھیں. شمیم صاحب سے بات پوچھا جائے، مجھ سے کے جواب کو آپ ڈیفینڈ کریں گے اپنی سٹوری کو؟ میری تو نیت یہ ہے کہ ظاہر ہے میں نے ایک پروفیشنل، میں نے وہاں بھی یہ کہا ہے، میں نے پروفیشنل اوبلیگیشن بھی پوری کی ہے. میں نے کہا ہے کہ جو آپ نے سزا بھی دینی ہے، آئی ایم ریڈی فار دا پنشمنٹ، جو بھی آپ نے سزا دینی ہے. لیکن آج آپ کو بتائیں ہیں کہ دیکھیں یہ اب آگے چلنے دیں، انشاءاللہ میں